اس کو اپنے منصب سے گرا دیتی ہے، تو پھر تو ایک ایکٹ کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے کرے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں سے دنیا جاہ مال حاصل کرنے کے لیے، وہ اس منصب کا وارث کس طرح ہو سکتا ہے جس پر اکابر یا اساتذہ مقرر کرتے آئے ہیں؟ اس کے لیے تو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ خالد صاحب ہیں ڈیوزبری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک یہ کہ مدینہ پاک اور مکہ پاک میں جب آپ جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ ٹھیک، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کریم کا گھر ہے، آپ تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں پلیز تھوڑی تفصیل میں یہ بات سمجھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال دوسرا کیا تھا؟ بس یہی تھا، لیکن وہ کچھ ساتھی مانتے نہیں ہیں، اس لیے میں اگر آپ مہربانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا۔ یہ حضرت بہت ہی اہم بات ہے اور آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لوگ ایک بہت سارے مسلمہ عقائد میں سے کسی ایک کتاب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دو دو گھنٹے اسی کے حوالے پیش کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اگر اتنی بڑی پکی بات ہے تو 3-4 کی پھر تائید پیش کرو نا۔ ایک کتاب لے کے بیٹھے ہو اور اسی پر بار بار کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی یہ کہا۔ انہوں نے کسی اپنی کیفیت میں اگر کوئی ایک بندے نے بات کہہ دی ہے تو اس کو تائید کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اب یہ جو اس طرح کے لوگ جو ہمارے دوستوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ایک آدھ کتاب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہ اہل سنت ہو کے یہ لکھ رہے ہیں۔ تو بھی ایک اہل سنت ہو کے لکھا ہے تو 14 طبقوں میں وہ 1-2 کتابیں تو نہیں ہے نا، 14 صدیوں کی ایک کائنات ہے زمانوں کی، تو ان میں کوئی اور بھی تو تائیدی بیان لے کے۔ ایک بات آپ بہت عمدہ بات فرما رہے ہیں، ایک بات میں اس پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو عقائد اصولی عقائد ہے نا، جی جی، اس کے اندر یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ طے شدہ ہے، وہ اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، جی اس کا تعلق ابھی 14 صدیاں بعد اس پر پریکٹس کرنے سے نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں وہ اصول دین سے جن کا تعلق ہے وہ سب طے شدہ ہے۔ طے شدہ۔ اب اگر ان پر کوئی بندہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نئے سرے سے اس کو مغالطہ اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں نا، امت کو 1430 سال 32 سال 31 سال ہجرہ کے گزر رہے ہیں، جی اب تک جو اصول دین کی باتیں ہیں کیا ان پر بھی کلام کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی اتنے سے اگر آج بھی وہ مطلب قابل مباحثہ ہیں کہ اس پر بحث کرنی چاہیے آج بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک جو بات پہلے لوگ آج سے 1400 سال پہلے گزرے ہیں وہ سب مذبذب رہے ہیں، اس بارے میں کوئی طے شدہ بات ہی نہیں تھی۔ بالکل صحیح تو بات۔ اس طرح اصول نہیں بنتے، آج کے دور میں کوئی نئے اصول نہیں وضع ہو سکتے۔ جی جی، جی تشریح توضیح ہو سکتی ہے لیکن اصول نہیں۔ مثلا یہی آپ دیکھ لیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو کیا قابل کلام ہے یہ آج تک کہ آخری رسول آپ نہیں ہیں؟ کہ آج اس کی تعبیرات نئی 1 صدی میں ہم گڑھ لیں، نہیں جی وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت رتبی ہوتی ہے، مرتبی ہوتی ہے، مرتبے میں آپ ہی رہیں گے چاہے آخر نہ ہوں۔ بھئی جب حضور فرماتے ہیں کہ انا العاقب، میں سب سے پچھلا ہوں، تو بات ختم ہو گئی جی کہ میرے بعد کوئی نہیں، لا نبی آبادی بھی کہیں انا العاقب، تو اب ایسی باتوں میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح کی وہ باتیں ہیں کہ صراحتاً ایک جملہ توہین کا سرکار کے لیے ایک آدمی بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں حزب بنا کے بیٹھے جی چونکہ ہمارا استاد ہے، چونکہ ہمارے مدرسے کا بانی ہے، چونکہ یہ ہے، تو بانیوں کو تو قربان کرنا پڑے گا حضور کی بارگاہ میں، ورنہ ایمان بالرسول آپ کا کہاں جائے گا؟ یہ بانی ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، مشائخ ہوں تب، علماء ہوں تب، تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ صحیح بات جی، ورنہ یہ کہ آپ پیدا ہوئے تھے تو دوسرے لوگوں سے کوئی 2 ہاتھ لمبے تھے یہ، یعنی ان کے اندر کوئی خاص اور کوئی خصوصیت ہے جس وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے؟ یعنی اتنے ہی یہ نارملی پیدا ہوئے ہیں جس طرح سارے انسان پیدا ہوئے ہیں۔ جی جی، تو عزت تو کا سبب تو ہے نسبت رسول، سبحان وہاں سے جب اس بارے میں یہ متساہل ہو جائیں جی
مداحن بن جائیں، اس کے لیے ہر قسم کا دہن ان کے اندر آ جائے اور وہن آ جائے، ان کے اندر کمزوریاں اور بزدلی پیدا ہو جائے، اور پھر جناب والا اپنی مشائخت، تو یہ تو وہ احبار و رہبان والی بات آ گئی جناب کہ ہمیں مانتے پھرو اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ کتاب ہے. اس طرح نہیں ہے. 14 صدیوں میں جو لوگ گزرے ہیں وہ سبیل المومنین ہے. قرآن نے ان کو سبیل المومنین کہا ہے اور اس کو بھی مستقل دلیل ٹھہرایا ہے. اصول دین طے شدہ ہیں، ان کے مطابق آپ کو اس کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ ہے علماء وقت کا. آپ اس میں حکم نہیں بن سکتے. حکم بننے کا مطلب کوئی نہیں ہے. تشریح توضیح میں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ اپنی فقاہت بصیرت کے مطابق عمدہ سے عمدہ رنگ میں اچھے سے اچھی خوبصورتی کے ساتھ عقلوں کے قریب لا کر آپ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ انگلش بھی بولتے ہیں، آپ عربی بھی بولتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، جی ایک عالم دی، تو اپنی جتنی صلاحیت رب نے دی ہے. اب ایک آدمی میرے پاس اردو بولنے کی یا پنجابی بولنے کی توفیق ہے، میں اپنے رنگ میں خدمت دین کرتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ زبانیں اگر آپ کوشش کریں کہ اسی اپنا جو مسلمہ ہمارے عقائد ہیں ان کو آپ انگلش میں پیش کریں. اچھا، اس پر کوئی عقلاً اعتراض پیدا کرتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو عقلی طور پر اس کو ثابت کر کے دیں، اس کے فہم کے قریب لائیں، اس کو کوشش اپنی پوری کریں، ورنہ ہدایت دے کوئی نہیں. ہدایت دینے والی ذات اس کی ہے. عالم دین تو یہ ہے کہ اپنی آخری سانس تک وہ جتنی اس کی صلاحیت ہے ساری صلاحیت کو جمع کر کے، بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سب کو جمع کر کے وہ چاہے کہ دین اسلام کو جس طرح بھی سال سے سال تر انداز میں لوگوں کو پہنچاؤں اور ان کے فہم کے قریب لے جاؤں. اتنا اس کا کام ہے. یہ کام نہیں ہے کہ نئے سرے سے وہ ان باتوں کو، اصولوں کو گڑھنا شروع کرے اور الٹا بجائے اس کے کہ وہ حق کو حق ثابت کر رہا ہے، الٹا اس میں ابطال کو جو ہے اور باطل چیزیں اور رائے اپنی اس کا دخل دے رہا ہے. تو احادیث مبارکہ میں اس کی تو بڑی مذمت آئی. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد افتخار صاحب ہیں جرمنی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد افتخار صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی پہلے تو میری دعا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے عالم عطا فرمائے ہیں، کاش ہمیں ایسا پاکستان میں ایک سربراہ بھی عطا فرما دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ایک جگہ پہ مرید ہے، دوسری جگہ پہ طالب ہے. محترم آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، یا تھوڑا ریسیور قریب کریں یا تھوڑی آواز اونچی کریں. جی میں بالکل ریسیور کے پاس ہوں. شاید اب آپ کی آواز ٹھیک ہے. جی جی میری دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم دین شاہ صاحب عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی کاش ہمارے پاکستان کو ایک سربراہ بھی مل جائے تو بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ایک جگہ پہ بیعت ہے اور دوسری جگہ پہ طالب ہے تو کیا وہ دونوں کا شجرہ عالیہ پڑھ سکتا ہے؟ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ لڑکا اہل سنت کا اور لڑکی اہل تشیع کی، کیا ان کا نکاح مانا جائے گا؟ اور ان کے بچے بھی ہیں اور بعد میں وہ اہل سنت کا جو لڑکا ہے اسے ہو رہی ہے پرابلم، تو وہ اسے کیا اس کے لیے اصلاح ہوگی؟ پلیز. اور شاہ صاحب کی خدمت میں بہت محبانہ سلام، اور آپ کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑی سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت فیض حاصل کر رہے ہیں، جرمن تک دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ تشریف فرما ہونے کا. تو حضرت اگلا سوال تھا انہی کا ہی، غیور صاحب کا ہی، کہ کوئی کس شخص نے یہ کہا کہ حضرت ابو سفیان پہلے گالی دیتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رہی صحیح کسر جو تھی حضرت امیر معاویہ نے اس طرح پوری کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلوائیں، اور جب ایک شخص نے گالیاں نہیں دی ہیں تو اس کی زبان کاٹ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس شخص نے بھی کہا ہے وہ یقیناً رافضی ہے. ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے گالیاں دینے والے نہیں تھے، وہ کفار کے سردار تھے، اور اس وقت جو اسلام کے خلاف لشکر آئے اس کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی.